حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا اور ملک شام فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، اور ان کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا لشکر جب ملک شام پہنچا تو شہر سے باہر پڑاؤ ڈالا اور شہر والوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ تم یا تو ایمان لے کر آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ تو یہ ملک ہمارے حوالے کر دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جہاد کے لیے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ان کافروں کو جب اس بات کی پتہ چلا، ان حکمرانوں کو جب اس بات کا پتہ چلا، تو انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بلوایا اور اپنے مولیوں کو بلوا کر ان کے سامنے یہ باتیں رکھی کہ مسلمان اس ارادے سے آئے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی کہ تم ان 3 باتوں پر عمل کر لو۔ سب سے پہلی بات انہیں یہ بتائی کہ تم مسلمانوں سے کہہ دو کہ تم مسجد اقصی بیت المقدس آ سکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ اس بات کی اجازت اس لیے دے رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں، یہ صرف نام کے مسلمان تو نہیں ہیں، نماز پڑھنے آتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح دوسری بات انہوں نے یہ رکھی کہ تم نوجوان لڑکیوں کو نیم برہنہ لباس میں ان کے راستوں میں، ان کے ٹھکانوں پر کھڑی کر دو، تاکہ ان کی نظریں، ان مسلمانوں کی نظریں ان لڑکیوں پر پڑے اور یہ بزدل ہو جائیں۔ جب ان کی نظریں نوجوان لڑکیاں نیم برہنہ لباس والی عورتوں پر پڑے گی تو یہ بزدل ہو جائیں گے، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، اسی طرح تیسری بات ان مذہبی پیشواؤں نے یہ رکھی کہ تم اپنا مال ان لوگوں کے راستوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب مال کو دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں دنیا کی قدر آئے گی، عظمت آئے گی، پھر یہ لوگ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے دوستوں، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کے لشکر کے امیر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے قرآن مجید کی صرف یہی ایک آیات تلاوت فرمائی کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ کہ اے ایمان والو، اللہ کا حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بس میرے دوستوں، پھر کیا تھا؟ پھر مسلمان وہ ماننے والے مسلمان تھے۔ میرے دوستوں، صحابہ کرام ماننے والے مسلمان تھے، اور آج ہم نہ ماننے والے مسلمان ہیں۔ ان کے صرف ایک آیات کافی تھا، انہوں نے فوراً ہی عمل کرنا شروع کیا۔ اسی طرح مسلمان بیت المقدس نماز پڑھنے کے لیے جاتے رہے، آتے رہے، اسی طرح 3 دن تک مسلسل نماز پڑھنے کے لیے جاتے رہے اور آتے رہے۔ اسی طرح 3 دن کے بعد ان مذہبی پیشواؤں نے ان نوجوان لڑکیوں کو بلوا کر ان سے صورتحال پوچھا، ان سے کہنے لگے کہ ان 3 دنوں میں کسی مسلمان فوجی نے تمہاری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ ان عورتوں نے کہا کہ ان 3 دنوں میں کسی بھی ایک مسلمان فوجی نے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، پھر ان مذہبی پیشواؤں نے اپنے حکمرانوں سے کیا کہا کہ تم ان مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے، تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے۔ اس کے بعد ان حکمرانوں نے وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی جو آج فلسطینوں پر جتنا ظلم ہو رہا ہے، میرے دوستو، بغیر کسی لڑائی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ تاریخی بات ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو آج ہم اس بے حیائی کی وجہ سے اس دنگل میں پھنس چکے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ میرے دوست، یہ ان کفار کا پلاننگ تھا کہ ہم کس طرح ان مسلمانوں کو علماء کرام سے دور رکھیں، کس طرح مسجدوں سے دور رکھیں، کس طرح ان کو جہاد سے دور رکھیں۔ اس کے لیے انہوں نے موبائل جیسا مضر چیز نکالا، جس کی وجہ سے آج ہم موبائل کی وجہ سے مسجدوں سے بھی دور ہیں، اپنے علماء کرام سے دور ہیں، اور ہم جہاد کے جذبے ہمارے اندر نہیں ہیں۔ میرے دوستو، آج پکا عزم کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس بے حیا کی گناہ میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔